السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونؤمن بہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من یهد اللہ فلا مضل له ومن یضلل فلا هادی له ونشهد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک له ونشهد ان سیدنا ومولانا محمدا عبدہ ورسولہ۔ فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذ قلتم يا موسى لن نصبر على طعام واحد فادع لنا ربك يخرج لنا مما تنبت الأرض من بقلها وقثائها وفومها وعدسها وبصلها صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمين المكين الكريم لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ وعدہ توحید کی مت والوں شمال رسالت کے پروان غوث و خواجہ کے چاہنے والوں مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوان، آئیے آغاز گفتگو سے قبل حرم معبود کر انتہائی خلوص و محبت کے ساتھ غمت خضراء کی جانب لو لگا کر حضور آقا نامدار مدینے کے تاجدار من غریبوں کے غمگسار جناب رحمت مجتبیٰ محمد مصطفیٰ علیہ تحیۃ و ثنا صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ بے کس پناہ میں درود و سلام کا نذرانہ پیش کر پڑھے اللہم صلی علی سیدنا محمد معدن جود والکرم وآلہ وصحابہ وبارک وسلم۔ ایک متقلی جو اللہم صلی اللہ سیدنا محمد صلاۃ تنجی بحمد الاحوال والعافات وتقضی لنا من الحاجات وتطهر بها من جميع السیئات وترفعنا بها عندك على الدرجات وتبلغنا باقصى الغایات من جميع الخیرات في الحیات بعد الممات انك على كل شیء قدیر۔ رسول برکت کے لیے وہ پڑھے اللہم صلی صلاۃ کاملہ وسلم سلام تعم علی سیدنا محمد الذی تنحب لقد تنفعج ونبتك بالحوائج كنا بالغوائب وحسن الخواتم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وأصحابه بكل لمحة نفس بيد كل معلوم لك يا الله يا الله يا الله۔ حضرت سیدنا موسیٰ کلیم اللہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ذکر خیر میں سے قبل ہم نے سماعت کیا کہ جب قوم نے آپ سے پانی مانگا تو آپ نے ایک پتھر پر اپنا عصا شریف مارا جس سے 12 چشمے بہہ نکلے اور ہر ایک نے اپنا گھاٹ پہچان لیا۔ اب آگے ذکر ہو رہا ہے ان لوگوں کی ناشکری کا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَىٰ لَن نَّصْبِرَ عَلَىٰ طَعَامٍ وَاحِدٍ، یعنی کہ جب تم سے کہا موسیٰ علیہ السلام سے، جب تم نے کہا موسیٰ علیہ السلام سے کہ ایک کھانے پر ہم سے ہرگز صبر نہ ہوگا، لن نصبر علی طعام واحد فادع لنا ربک یخرج لنا مما تنبت الارض، لہٰذا آپ ہمارے لیے اپنے رب سے دعا کیجئے، تمہارے رب سے عرض کیجئے کہ وہ ہمارے لیے زمین سے اگائی ہوئی چیزیں نکالے، کچھ ساگ، ککڑی، گیہوں، مسور، پیاز وغیرہ۔ فرمایا تم ادنا چیز کے جو ہے تو بہتر کے بدلے لینا چاہتے ہیں، چونکہ بنی اسرائیل ایک عرصے سے منہ سلوا کھا رہے تھے، لہٰذا اسے کھاتے کھاتے وہ گھبرا گئے۔ موسیٰ علیہ السلام سے انہوں نے کہا کہ موسیٰ علیہ السلام ہم چاہتے ہیں کہ ہمیں اس کے بدلے بھی کوئی اور غذائیں دی جائے، زمین سے اگنے والی چیزیں جو ہے تو ہمیں دی جائے جس میں ترکاری، سبزی وغیرہ یہ ساری چیزیں ہو۔ چونکہ منہ سلوا کھانا ان پر واجب نہ تھا، اس لیے دوسری غذا کا سوال کرنا گناہ بھی نہیں، لہٰذا چونکہ منہ سلوا انہیں بغیر محنت کے ملتا تھا جس کے سبب سے انہیں عبادت کے لیے زیادہ سے زیادہ وقت ملتا تھا، لہٰذا اسی لیے اس کو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اعلیٰ فرمایا اور زمینی غذاؤں کو ادنا فرمایا۔ لہٰذا انہوں نے کہا یا موسیٰ، اے موسیٰ، پھر وہی بیعت سب سے پہلے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ان کا نام لے کر کے پکارا، یا نبی اللہ، یا کلیم اللہ وغیرہ کہہ کے خطابات ان کا آواز سے نہیں یاد کیا، وہی ان کی بیعت بھی کہ ہر بار موسیٰ علیہ السلام کو یا موسیٰ کہہ کر کے پکارا۔ لہٰذا اس کے بارے میں تفصیلی عرض کر چکا ہوں کہ انبیاء علیہم السلام، اولیاء اکرام وغیرہ کو ان کے ناموں کے ساتھ نہ پکارے، خاص کر کے حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم کو ان کے نام اقدس کے ساتھ نہ یاد کریں، بلکہ ان کے جو صفاتی نام یا ایھا المزمل، یا مدثر، یاسین، طٰہٰ وغیرہ ہے ان سے یاد کریں۔ صحابہ اکرام کی عادت تھی کہ ہمیشہ حضور کو یا رسول اللہ کہہ کر کے پکارا کرتے تھے۔ تو چونکہ آج کل بھی ہم دیکھ رہے ہیں کہ ایسا دور آیا ہے کہ لوگ جب انبیاء علیہ السلام کا نام لیتے ہیں تو آگے علیہ السلام بھی نہیں لگاتے، اولیاء اکرام کا جب ذکر کرتے ہیں تو ولیوں کا جب نام لیتے ہیں تو آگے ان کے رضی اللہ تعالیٰ یا رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ وغیرہ نہیں لگاتے۔ اسی طرح دیکھ رہے ہیں آج کے دور میں کہ علماء، مفتیان اکرام، علماء اکرام کا لوگ نام لے کر کے پکارتے، بے ادبی کی حد ہو
اور یہی سب سے پہلا زینہ ہوتا ہے کہ کوئی اپنے امام یا اپنے عالم دین یا حافظ قرآن یا مفتی شرع یا عالم دین کو اس کا نام لے کر کے پکارے۔ ارے شریعت نے تو یہاں تک ادب سکھایا کہ اپنے ماں باپ کا نام لے کر کے نہ پکارو۔ ماں باپ کا نام لینا بے ادبی اگرچہ گناہ نہیں، عورت اپنے شوہر کا نام صرف ادب کے وجہ سے نہیں لیتی، لہٰذا ہمیں ادب کی یہ تعلیم دی گئی۔ بہرحال تو یہاں انہوں نے پھر وہی پہلی غلطی کی کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو یا موسیٰ کہہ کر کے پکارا، کہنے لگے کہ لن نصبر، ہم سے ہرگز جو ہے تو صبر نہیں ہو سکے گا، یعنی کہ ہم ایک ہی غذا پر جو ہے تو اسے کھا کھا کے ہم پریشان ہو چکے ہیں، لہٰذا اب ہم میں اتنی طاقت نہیں ہے کہ ہم اس غذا کو کھائیں۔ لہٰذا ایک وجہ یہ ہے کہ یہ بھی ان کی ایک بے ادبی تھی کہ انہوں نے چونکہ صبر نہیں کیا، یہ ان کی دوسری بے ادبی تھی۔ لہٰذا الا طعام واحد، یہاں پر ایک کھانے سے مراد نہ بدلنے والا کھانا، یعنی کہ وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم سے ہر روز ایک جیسا کھانا نہیں کھایا جائے گا چند وجہوں سے۔ پہلی وجہ یہ کہ اس کھانے کو کھاتے کھاتے ایک عرصہ گزر گیا، کیونکہ 40 سال تک جو ہے تو وہ اسی میدان تی میں قید رہے، تو کہنے لگے ایک لمبا طویل عرصہ گزر گیا ہے اسی کھانے کو کھاتے کھاتے۔ دوسرا یہ کہ ہم پہلے سے اس کھانے کے عادی نہیں تھے، ہم مصر میں تھے تو وہاں ہم ساگ اور ترکاریاں اور زمین سے اگنے والی چیزیں وغیرہ یہ سب کھایا کرتے تھے۔ لہٰذا تیسرا یہ کہ ایک ہی کھانے کو بار بار کھانے سے معدہ کمزور ہو جاتا ہے اور خواہش میں کمی آتی ہے۔ اور چوتھا یہ کہ ہم زمین کے رہنے والے، ہم کو زمینی غذا ہی چاہیے۔ اور بعض لوگوں نے کہا کہ یہاں ان کی مراد یہ تھی کہ ہمیں ایک جیسا کھانا نہیں چاہیے، یعنی کہ ہم چونکہ 12 قبیلے کے لوگ ہیں اور ان میں چونکہ اونچ نیچ کا فرق تھا تو وہ چاہ رہے تھے کہ ہم میں اعلیٰ اور ادنیٰ کا فرق ہو سکے، لہٰذا جو امیر لوگ ہیں ان کے لیے اچھا کھانا ہو اور جو غریب ہے ان کے لیے جو ہے تو کوئی سستا سا کھانا ہو، تاکہ وہ غریب جو ہے تو امیر کے خدمت گزار بھی بن سکے۔ لہٰذا اس صورت میں یہ بھی ان کی ایک جو ہے تو بے ادبی تھی۔ فادعوا لنا، لہٰذا انہوں نے کہا کہ آپ اپنے رب، آپ جو ہے تو ہمارے لیے دعا کیجیے۔ فادعوا لنا، ہمارے لیے دعا کیجیے۔ کس سے کہہ رہے ہیں؟ موسیٰ علیہ السلام سے کہہ رہے ہیں۔ بنی اسرائیل یہ بات اچھی طرح سے جانتے تھے کہ اگر ہم خود براہ راست اللہ تعالیٰ سے عرض کریں گے، مانگیں گے تو ہمیں کچھ نہ ملے گا، اس لیے کہ ہم تو نافرمان، ہم نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکام کی نافرمانی کی ہے اور موسیٰ علیہ السلام کو بھی ستایا۔ اللہ جو کچھ ہمیں دے گا وہ موسیٰ علیہ السلام کی دعا کی برکت سے ہی دے گا، لہٰذا انبیاء علیہ السلام سے دعا کروانا یہ ان لوگوں کو بھی اچھی طریقے سے معلوم تھی، تو لہٰذا انہوں نے اس لیے موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ آپ رب کی بارگاہ میں ہمارے لیے دعا کیجیے۔ تو لہٰذا ایک چیز یہاں سمجھ لیں کہ دعا کرنا اور دعا لینا اس میں ایک فرق ہے۔ دعا کرنا یوں ہے کہ انسان خود دعا اللہ کی بارگاہ میں کرے، اللہ مجھے میری فلاں مصیبت کو دور فرما دے، فلاں کام کو آسان فرما دے، فلاں چیز عطا فرما دے، تو انسان خود دعا کرے۔ اور دعا لینا یہ ہے کہ کسی نیک متقی شخص کی بارگاہ میں جا کر کے، کسی اللہ والے کی خدمت میں جا کر کے، یا تو اس کی خدمت کر کے اس کا دل خوش کر کے اس سے دعا لینا، یا اس سے دعا کے لیے عرض کرنا کہ آپ اللہ کی بارگاہ میں ہمارے لیے دعا کر دیجیے۔ یہی فرق تھا منافقین اور صحابہ کرام کے درمیان، کہ منافق خود دعا کیا کرتے تھے جبکہ صحابہ کرام حضور سے دعائیں لیا کرتے تھے، حضور کی بارگاہ میں جا کر دعائیں کروایا کرتے تھے۔ کوئی بھی مشکل پریشانی آتی تو حضور کی بارگاہ میں آتے عرض کرتے رسول اللہ ہمارے لیے دعا فرما دیں۔ لہٰذا اس کی بے شمار مثالیں۔ حضرت سیدنا جو ہے تو ربیہ رضی اللہ تعالیٰ، انہوں نے جو ہے تو رات میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو تہجد کے وقت حضور کو وضو کروایا کرتے تھے۔ حضور ان کے اس عمل سے اتنے خوش ہوئے کہ آقا علیہ السلام نے فرمایا سل ربیہ، مانگ ربیہ کیا مانگتا ہے۔ خوش ہو کر حضور نے فرمایا، کہا کہ رسول اللہ جنت میں آپ کا پڑوس چاہتا ہوں، حضور نے عطا فرما دی۔ حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ رات بھر حضور کی خدمتیں انجام دیا کرتے تھے، حضور ان سے بھی خوش ہو گئے، ان کے لیے بھی حضور نے دعا فرما دی۔ اسی طریقے سے حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ
آپ نے ایک غزوے کے موقع پر جب حضور نے کہا کہ کون ہے جو اللہ کی راہ میں دے، 3 مرتبہ کھڑے ہو کر کے آپ نے اپنا آدھے سے اچھا خاصا مال جو ہے اللہ کی راہ میں دیا۔ حضور نے خوش ہو کر دعا دی کہ اے عثمان تجھ پر کوئی گناہ نہیں، تو جو چاہے کر، اللہ نے تجھ پر جنت کو جو ہے تو واجب کر دیا ہے، لازم کر دیا ہے۔ تو حضور نے خود ان کے لیے دعائیں فرمائی۔ تو اللہ والوں کی بارگاہ میں جانا، اولیاء کے مزارات پر جانا اور ان سے دعائیں کروانا، ان سے دعا کے لیے عرض کرنا، یہ خود صحابہ کرام کا طریقہ کہ وہ حضور کی بارگاہ میں جا کر کے حضور سے دعائیں لیا کرتے تھے۔ حضرت سیدنا قتادہ رضی اللہ تعالیٰ کی آنکھ باہر نکل آئی، آنکھ میں تیر لگائی، جنگ کے موقع پر آنکھ باہر نکل گئی، وہ آنکھ لے کر کے حضور کی بارگاہ میں صلی اللہ سے درست فرما دیجیے۔ لہٰذا حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بھی ان سے یہ نہیں کہا تھا کہ یہ کیا کر رہے ہو، اور نہ ہی حضور علیہ السلام نے بھی اپنے صحابہ کو منع فرمایا۔ گویا کہ یہ اس بات کی دلیل ہے کہ اللہ والوں سے دعائیں لینا یہ خود صحابہ کرام کا طریقہ۔ اور ایک چیز یہ بھی سمجھے کہ مخلوق خدا، اللہ کی مخلوق کی خدمت کر کے ان سے دعائیں لینا، ماں باپ کی خدمت کر کے دعا لینا، پیر کی خدمت کر کے دعا لینا، علماء اکرام، مفتیان اکرام اور اماموں کی، ائمہ کی خدمتیں کر کے ان سے دعائیں لینا، یہ بھی جو ہے تو بہت بہتر ہے کہ انسان خود عمل کرے یا وہ خود دعا کرے تو اس میں تاثیر تو ہوتی ہے، لیکن اتنی نہیں جب بندہ کسی اور سے دعا لیتا ہے، کسی نیک کی زبان سے دعا لیتا ہے یا کسی کا دل خوش کر کے دعا لیتا ہے، وہ دل سے جو نکلتی ہے نا، وہ دل سے جو دعا نکلتی ہے وہ اللہ کی بارگاہ میں جا کے مقبول ہوتی ہے۔ اور ٹھیک اسی کی مخالف سمت میں کسی کا دل توڑ کر کے اس کی بد دعا لینا، کسی کی آہ لینا، یہ بھی بہت زیادہ خطرناک ہے، اس لیے کہ وہ آہ جو دل سے نکلتی ہے وہ سیدھے عرش الہی سے جا کر کے ٹکراتی ہے۔ لہٰذا کسی کا دل نہ دکھائے، کسی کو تکلیف نہ دے کہ اگر اس کی آہ نکل گئی، اس نے تو کچھ نہ کہا اور رب تمہیں تو کچھ نہ کہا، لیکن اس نے رب کی بارگاہ میں اگر کچھ کہہ دیا تو پھر اللہ انتقام لینے والا بہتر منتقم حقیقی۔ یاد رکھو، اس انسان سے نہ ڈرو جس نے تم سے خود اپنا بدلہ لے لیا، اس انسان سے ڈرو جس کو تم نے تکلیف دی اور اس نے تم سے بدلہ نہ لیا، بلکہ اس نے اللہ کی بارگاہ میں جا کر تمہاری شکایت کر دی۔ کیونکہ اگر انسان ہی بدلہ لے گا تو کتنا لے گا، لیکن اگر اللہ تبارک و تعالیٰ انتقام لے اور وہ انصاف فرمائے تو پھر انسان میں کیا طاقت ہے کہ اس کا مقابلہ کر سکے۔ تو لہٰذا نیکوں سے دعائیں لیں، علماء کی دعائیں لیں، اولیاء کی دعائیں لیں، مفتیان اکرام، علماء اکرام کی دعائیں لیتے رہیں۔ تو لہٰذا ایک چیز انہوں نے کہی، ربک، اپنے رب سے، تمہارے رب سے، ربک تمہارے رب سے۔ یہاں پر تفسیر عزیزی نے فرمایا، صاحب تفسیر عزیزی نے، کہ یہاں پہ بوئے غیرت آتی ہے، یعنی انہوں نے اللہ کو اپنا نہ کہا، ربنا نہ کہا کہ ربنا ہمارے رب سے دعا کیجئے، انہوں نے رب کی نسبت اپنی طرف نہ کی بلکہ رب کی نسبت موسیٰ علیہ السلام کی طرف کر۔ لیکن بعض فرماتے ہیں کہ ممکن ہے کہ انہوں نے یہ خیال کیا ہو کہ ہم تو گنہگار ہیں، بدکار ہیں، نافرمان ہیں، اس لیے انہوں نے رب کی نسبت اپنی طرف نہیں کی بلکہ اپنے کو ادنا اور حقیر سمجھا اور رب کی نسبت انہوں نے موسیٰ علیہ السلام کی طرف کر دی کہ ربک، اپنے رب سے دعا جو تو آپ کیجیے۔ اگر پہلی مراد ہو کہ انہوں نے اگر اس لیے کہ رب کی نسبت موسیٰ علیہ السلام کی طرف کر دی تو پھر یہ ایک ان کی الگ سے بے ادبی تھی۔ یخرج لنا، تاکہ وہ نکالے ہمارے لیے زمین سے، ہے نا، لنا مما تنبت الارض، زمین سے ہمارے لیے جو ہے تو ساگ وغیرہ نکالے، من بقلیہا و کثائیہا و فومیہا و عدسیہا و بصلیہا، کیا کیا چیزیں؟ ساگ، ککڑی اور گیہوں، مسور اور پیاز، تاکہ وہ یہ چیزیں ہمارے لیے جو ہے تو زمین سے نکالیں۔ چونکہ وہ مصر میں رہتے تھے تو پہلے یہی چیزیں کھانے کے عادی تھی، اور جب میدان تین میں آ کر کے وہ قید ہوئے تو اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے آسمان سے منہ سلوہ اتارا، تو لہٰذا انہوں نے اسی پرانی چیزوں کا ذکر کیا کہ ہمارے لیے وہی چیزیں زمین سے اگنے والی ساگ، میتھی بھاجی وغیرہ، کچھ وہ کہ جو کچی کھائی جاتی ہے، کچھ وہ جو پکا کر کے کھائی جاتی ہے، پھر پیاز وغیرہ، اسی مسور وغیرہ، یہ تمام چیزیں، دالیں وغیرہ جو ہے تو ہمارے لیے زمین سے نکالی جائے۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا اتستبدلون، آپ نے کہا کہ تم تبدیل کرنا چاہتے ہو
بدلنا چاہتے ہو منہ سلوہ جو کہ آسمانی غذا ہے، جو آسمان سے اللہ تعالیٰ تمہیں عطا کر رہا ہے بغیر محنت کے، اس کے بدلے میں جو ہے تو تم جو ہے تو هو الذی هو ادنا، کیا تم اس کے ادنا کے بدلے اس اعلیٰ کو چھوڑ رہے ہو، اس زمینی غذا کو چاہ رہے ہو، اور اللہ تعالیٰ جو تمہیں آسمانی غذا بغیر محنت کے دے رہا ہے وہ نہیں لینا چاہتے، اور تم جو ہے تو بالذی و خیر من منہ سلوہ جو کہ آسمانی نعمت ہے جس میں خیر ہے، تم اسے چھوڑ رہے ہو، اس اعلیٰ نعمت کے بدلے اس ادنا کو قبول کر رہے ہو، آسمانی نعمت کی جگہ پر تم زمینی چیزوں کا سوال کر رہے ہو، اللہ کی اعلیٰ نعمت کو چھوڑ کر کے زمینی غذاؤں کا سوال کر رہے ہو، حالانکہ منہ سلوہ کھانے سے تمہیں کوئی تکلیف نہیں ہونے والی تھی، جبکہ زمینی غذا اگر کھاؤ گے تو اس سے تکلیف کا بھی اندیشہ ہے، ممکن ہے پیٹ میں جا کر وہ خرابی بھی کرے، چونکہ یہ آسمان سے اتر رہا ہے، اللہ بغیر محنت کے دے رہا ہے، تمہیں جو ہے تو یہ کھانے میں کوئی تکلیف نہیں، اتنے سالوں تک تم نے یہ کھانا کھایا لیکن تمہیں کوئی تکلیف نہ ہوئی، اب زمینی غذائیں کھاؤ گے تو ممکن ہے کہ کبھی وہ سڑی ہوئی بھی ہوں گی، کبھی خراب بھی ہوں گی، کبھی وہ اچھی بھی ہوئی تو نقصان بھی کر سکتی ہے، ہر بات پیٹ میں جانے سے ہر غذا جو ہے تو فائدہ بھی نہیں دیتی ہے، لہٰذا بہت ساری وجوہات کی بنا پر موسیٰ علیہ السلام نے منہ سلوہ کو خیر فرمایا، اس لیے کہ منہ سلوہ آسمان سے برس جاتا تھا، محنت کرنے کی ضرورت نہیں تھی، اس لیے عبادت کرنے کے لیے ان لوگوں کو زیادہ سے زیادہ وقت ملتا تھا، کہا کہ جب زمینی غذا چاہ رہے ہو تو اس کے لیے تو تمہیں محنت کرنا پڑے گی، تمہیں اس کے لیے کھیتوں میں ہل جوتنے پڑیں گے، صفائی کرنی پڑے گی، ہل جوتنے ہوں گے، بیج بونا ہوگا، فصل کاٹنی ہوگی، فصل کو جو ہے تو پھر حفاظت سے رکھنا ہوگا، پھر اسے پیسنا ہوگا، پکانا ہوگا، اتنی سارے جھنجھٹ کرو گے، اس میں تمہارا کتنا وقت نکل جائے گا، عبادت کے لیے تمہیں وقت نہیں ملے گا، لہٰذا یہ جو آسمانی غذا مل رہی ہے تمہارے لیے خیر ہے اور یہ اعلیٰ نعمت ہے، اور وہ جو زمین سے اگیں گی اس میں تمہیں محنت کرنا پڑے گی، وہ ادنا چیزیں ہیں اور اس میں نقصان کا بھی خدشہ ہے، تو لہٰذا موسیٰ علیہ السلام نے انہیں یہ بات سمجھائی، لیکن چونکہ ان لوگوں نے تو کہا تھا کہ ہمیں یہ چیزیں چاہیے، یہاں پہ ایک چیز سمجھے کہ انسان جب حرص و ہوس کا شکار ہوتا ہے تو وہ کسی بات کی پرواہ نہیں کرتا، جب انسان پر کوئی چیز کی ہوس طاری ہوتی ہے تو پھر وہ صحیح غلط کا فرق نہیں کر پاتا ہے، ان لوگوں کو بس خواہش ہوئی، ہوس ہوئی کہ ہم وہ چیزیں بھی کھائے جو ہم مصر میں کھایا کرتے تھے، تو ان لوگوں کی عقل ماری گئی، یہ بھی نہ سوچا کہ وہ نعمت جو آسمان سے بغیر محنت کے مل رہی، انہوں نے ہوس کے چکر میں آ کر کے اس چیز ادنا چیز کو قبول کیا جس کے لیے انہیں محنت کرنی پڑی، لہٰذا انسان جب ہوس کا شکار ہوتا ہے، چاہے وہ کسی بھی چیز کی ہوس ہو، چاہے وہ شہوت کی ہو، چاہے وہ نفسانیت کی ہو، چاہے وہ غصے کی ہو، کسی بھی چیز کی ہو، جب انسان پر وہ چیز غلبہ کرتی ہے تو وہ صحیح و غلط کا امتیاز کھو بیٹھتا ہے، اور اکثر وہ اس کے قدم بیٹھتے ہیں اور وہ غلط کی طرف جو ہے تو چلا جاتا ہے، اور ایک چیز یہ کہ کوئی بھی چیز چاہے وہ اعلیٰ ہو یا ادنا ہو، اللہ سے مانگنے میں بندوں کو شرم نہیں کرنا چاہیے، اللہ سے کوئی ہر چیز اللہ ہی عطا فرماتا ہے، دینے والی ذات اللہ ہی کی ہے، اللہ ہی خلاق کائنات ہے، وہی جو ہے تو رازق ہے بندوں کا، تو لہٰذا کوئی بھی چیز ہو، حتیٰ کہ حدیث پاک میں کہ اگر تمہارے جوتے کا تسمہ بھی ٹوٹ جائے وہ بھی اللہ سے مانگو، ایک سوئی بھی چاہیے تو اللہ کی بارگاہ میں عرض کرو، یہ توکل کا، یہ اللہ سے مانگنے کا اعلیٰ درجہ، یہ خیال نہ کرے کہ یہ چھوٹی موٹی چیزیں ہم اللہ سے کیوں مانگیں، تو لہٰذا ہر چیز اللہ سے مانگے، تو لہٰذا چونکہ ان لوگوں نے جب کہا کہ موسیٰ علیہ السلام ہمیں تو وہ زمینی غذا چاہیے، لہٰذا چونکہ بنی اسرائیل ان غذاؤں کو بغیر محنت کے چاہتے تھے، چونکہ منہ سلوہ آسمان سے اتر رہا تھا، تو انہوں نے ان زمینی غذاؤں کا ذکر اس لیے کر دیا، ایک وجہ ان کی یہ تھی تاکہ ہمیں وہ بھی آسمان سے چیزیں اتار دی جائے، ہمیں محنت کرنے کی ضرورت نہ پڑے، ہمیں زمین میں بیج بونے ایک نہ کرنے سارا محنت کرنے کی ضرورت نہ پڑے، بلکہ وہ چیزیں ہمیں جو ہے تو وہ بھی جیسے منہ سلوہ اتر رہا ہے آسمان سے ہمارے لیے اتار دی جائے، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا اہبطوا مصرا فإن لكم ما سألتم، آپ نے کہا کہ اچھا ٹھیک ہے کسی اور شہر یا دیہات میں جا کر کے اترو، وہاں پر تمہیں ملے گا، ما سألتم جو تم چاہتے ہو، وضربت علیہم الذلۃ والمسکنۃ،
اور جو ہے تو جو کچھ تم نے مانگا وہ تمہیں مل جائے گا، لیکن ان پر مسلط کر دی گئی خواری و ناداری، اور وباؤ بغضب من اللہ، اور وہ پلٹے اللہ کے غضب میں، ذالک بانہم کانوا یکفرون بآیات اللہ، اس لیے کہ انہوں نے اللہ کی آیتوں کو جھٹلایا، ویقتلون النبیین بغیر الحق، اور انبیاء علیہ السلام کو ناحق قتل کیا، ذالک بما عصوا وکانوا یعتدون، اور یہ لوگ نافرمانیوں میں حد سے بڑھنے والے۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا اچھا ٹھیک ہے، تم نے جس چیز کا مطالبہ کیا ہے وہ تمہیں یہاں نہیں ملے گی، بلکہ اس کے لیے تمہیں کسی گاؤں دیہات وغیرہ میں جانا ہو، کیونکہ یہ ایک میدان ہے، اور یہاں پر جو ہے تو میدان میں چونکہ ایک ریگستان کی مثل تھا، تو یہاں پر تو اناج اگے گا نہیں زمین سے، اس کے لیے ایسی ہموار زمین چاہیے، اس کے لیے جو ہے تو ایک زرخیز زمین چاہیے جہاں پر تم لوگ کھیتی باڑی کر سکو، کیونکہ ریت کے اندر جو ہے تو یہاں پر فصل نہیں اگ سکتی، اس کے لیے تمہیں کسی شہر میں، کسی گاؤں میں، کسی دیہات میں جانا ہوگا، اور جب وہاں پہنچو گے تو تمہیں وہ مل جائے گا جس کا تم سوال کر رہے ہو، جو چیز تم چاہتے ہو، لہٰذا چونکہ ما سألتم، جس کا تم نے سوال کیا، جو چیز تم نے مانگی ہے، لہٰذا ان کے اوپر ذلت اور خواری مسلط کر دی گئی، ذلت اور خواری، مسکینیت، یہ چیزیں ان کو مسلط کر دی گئی، اس طرح کہ مسلمان یا پھر عیسائیوں کے وہ غلام بنا دیے گئے، یا پھر اس طرح سے بھی کہ ان کے چہروں کی رونق اللہ تعالیٰ نے ختم فرما دی، اور ان پر اللہ تعالیٰ نے یہ غضب فرمایا کہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے غضب میں پلٹے، اس لیے نہیں کہ انہوں نے کھانے پینے کا جو ہے تو سوال کیا تھا، انہوں نے یہ کہ زمین سے اگنے والی چیزوں کا بارے میں کہا تھا، بلکہ اس لیے کہ انہوں نے جو ہے تو ذالک بانہم، انہوں نے جھٹلایا تھا، اللہ تبارک کانوا یکفرون بآیات اللہ، انہوں نے اللہ کی آیتوں کو جھٹلایا تھا، لہٰذا وہ مقام اور وہ مرتبے اور وہ نعمتیں جو انہیں اللہ کی طرف سے انبیاء اور اولیاء کے صدقے میں ملی تھی، وہ ساری چیزیں ان سے چھین لی گئی، وہ مقام، وہ رتبے ان سے چھین لیے گئے، وہ منہ سلوہ بھی ان سے روک لیا گیا، اور ان پر اللہ تبارک و تعالی نے ذلت و خواری مسلط فرما دی، ان کو ذلیل کیا، اور اس لیے کہ انہوں نے اللہ کی آیتوں کو جھٹلایا، اس طرح کہ وہ پچھلی آیتوں کو جھٹلانے لگے، پچھلی کتابوں کو وہ جو ہے تو جھٹلاتے تھے، اور موسیٰ علیہ السلام کے فرمان پر دھیان نہیں دیتے تھے، اور تورات شریف کی وہ آیات جو ان کی نفسانی خواہش کے خلاف ہوتی تھی، اس کا جو ہے تو وہ انکار کرتے تھے یا اسے بدل دیا کرتے تھے، لہٰذا اس طرح سے ان پر اللہ تعالیٰ نے ذلت و خواری مسلط کر دی۔ وہ چاہتے تھے کہ ہم جو کریں وہی صحیح ہو، تورات شریف میں جو ہے وہ ہماری مرضی کے مطابق ہو، اس لیے انہوں نے تورات میں پھیر بدل کرنا شروع کر دیا، لہٰذا ان کی ایک یہ بھی جو ہے تو بہت بڑا گناہ تھا۔ اس کے بعد وَيَقْتُلُونَ النَّبِيِّينَ، کہ انہوں نے نبیوں کو قتل کیا، یہ اگرچہ کفر ہے، نبی کو قتل کرنا یہ بھی کفر ہے، اور یہ پہلی ہی آیت میں بھی آ جا رہا ہے، وہ جو کہا گیا کہ وہ اللہ کی آیتوں کو جھٹلاتے تھے اور کفر کرتے تھے، تو اس کفر میں یہ کفر بھی داخل ہو جاتا، لیکن اللہ نے اسے علیحدہ بیان کیا تاکہ لوگوں کو پتہ چلے اور وہ سمجھے کہ نبی کو قتل کرنا کتنا بڑا جرم ہے، نبی کا قتل کرنا کتنا بڑا گناہ، سے علیحدہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو ہے تو بیان کیا کہ وہ لوگ نبیوں کا بھی جو ہے تو قتل کیا کرتے تھے، لہٰذا انہوں نے بہت سارے پیغمبروں کو شہید کیا، حضرت یوشع علیہ السلام، زکریا علیہ السلام، شعیب علیہ السلام، یحییٰ علیہ السلام وغیرہ کو انہوں نے قتل کیا، اور اسی طرح سے حضور علیہ السلام کو بھی قتل کرنے کی کوشش کی، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بھی قتل کرنے کی کوشش کی۔ عیسیٰ علیہ السلام کو بھی انہوں نے سولی دینا چاہی، اللہ تعالیٰ نے آسمان پر اٹھا لیا، اور حضور علیہ السلام کو یہود نے زہر دیا ایک مرتبہ، لیکن اللہ تعالیٰ نے آپ کی حفاظت فرما دی۔ ایک مرتبہ ایک یہودی عورت نے حضور کی دعوت کی، اور حضور علیہ السلام کو جو کھانا اس نے تیار کر کے دیا، بکری کا دست وغیرہ، تو اس کے اندر اس نے زہر ملا دیا۔ سرکار علیہ السلام نے جب اس بوٹی کو اٹھایا کھانے کے لیے اور اپنے منہ کے قریب لے گئے، تو خود اس بوٹی نے حضور سے کلام کر کے کہا کہ یا رسول اللہ السلام مجھے نہ کھائے، مجھ میں زہر ہے۔ یہ حضور کا معجزہ ہے۔ تو غرض کہ حضور علیہ السلام کو یہودیوں نے زہر دے کر قتل کرنا چاہا، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت فرمائی، تو لہٰذا بغیر الحق انہوں نے بہت سارے نبیوں کو بغیر حق کے ناحق انہیں شہید کیا۔ ایک ہی دن میں 70 نبیوں کو، 70 انبیاء علیہ السلام کو انہوں نے بغیر کسی وجہ کے قتل کر دیا، یہ ان کا بہت بڑا جرم تھا۔ تو لہٰذا چونکہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو صرف چند روپیوں کی لالچ میں،
وہ لوگ جو ہے تو شہید کرنا چاہتے تھے. کسی نے جو ہے تو دے دیے چند پیسے کے لیے، جاؤ یہ پیسے لو اور جا کر کے عیسیٰ علیہ السلام کو قتل کر دو. نبی کا کلمہ پڑھنے والی امت اپنے ہی نبی کو چند پیسے لے کر کے قتل کرنے کے لیے نکل پڑی. لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے عیسیٰ علیہ السلام کو زندہ آسمانوں پر اٹھا لیا. لہٰذا حضرت زکریا اور یحییٰ علیہ السلام کو بادشاہ نے صرف اس لیے قتل کر دیا کہ وہ بادشاہ اپنی سوتیلی بیٹی سے نکاح کرنا چاہتا تھا، اور ان دونوں حضرات نے کہا کہ یہ حرام، اپنی سوتیلی بیٹی سے نکاح کرنا حرام ہے، یہ تجھ پر حلال نہیں ہے. لہٰذا بادشاہ کو یہ بات ناگوار گزری کہ تم نے اسے حرام کیوں کہا اور میرے لیے جو ہے اسے جائز کیوں نہ کہا، حلال کیوں نہ ٹھہرایا. اس لیے اس نے ان دونوں نبیوں کو جو ہے تو شہید کر دیا، قتل کر دیا. آج بھی اگر ہم دیکھیں تو آج بھی کچھ ایسا ہی ہوتا ہے. علماء اکرام جو ہے تو انبیاء علیہ السلام کے وارثین ہیں. علماء انبیاء کے وارث ہے. حضور نے فرمایا العلماء ورثۃ الانبیاء، کہ علماء علم میں انبیاء کے وارث ہیں. لہٰذا ان پر بھی آزمائشیں آتی ہیں، ان پر بھی مشکلات آتی ہے. جیسے انبیاء علیہ السلام کی آزمائشیں ہوئی تو اللہ تعالیٰ ان سے بھی کچھ آزمائشیں لیتا ہے. لہٰذا وہاں پر ان کو تو ناحق قتل کیا گیا، شہید کیا گیا. آج بھی آپ دیکھیں کچھ لوگ ایسی ذہنیت کے ہیں کہ جو حرام کاری کرتے ہیں، گناہ کرتے ہیں، اور چاہتے یہ ہے کہ مفتی ہمارے لیے جائز ہونے کا فتویٰ دے دے. حرام کام خود کریں گے اور چاہیں گے کہ مولانا اسے جائز قرار دے دے. آج کل مینٹلٹی بن چکی ہے کہ ہم کسی وہابی دیوبندی لڑکی یا لڑکے سے نکاح کر لیں گے، بس سنی مولانا نے آ کے نکاح پڑھا دے، اس نے اس کو جائز کر دینا یہ، ورنہ پھر اس کے خلاف پڑ جاؤ، اس کے پیچھے پڑ جاؤ نادو کر کے، اس کی عزت کو قتل کرو، اس کے خلاف سازشیں کرو، اس کے خلاف فتنے برپا کرو. یہ آج کی مینٹلٹی بن چکی ہے. اور کچھ لوگ تو وہ ہے کہ جو گناہ خود کرتے ہیں اور الزام جب ان پر آتا ہے، جب بات آتی ہے کہ تم نے فلاں گناہ کیا ہے، تو بجائے اس کے کہ ایک شرمسار مجرم کی طرح اپنے سر کو جھکا لے اور کہے کہ ہاں مجھ سے غلطی ہوگی، میں توبہ کرتا ہوں، بجائے اس کے وہ انبیاء اور اولیاء کی عظمت پر انگلیاں اٹھاتے کہ ارے آدم علیہ السلام سے بھی تو غلطی ہوئی، ارے فلاں ولی سے بھی تو غلطی ہوئی، اگر ہم سے ہو گیا تو کیا ہوا، آدم علیہ السلام سے بھی تو غلطی ہوئی تھی معاذ اللہ. تو گناہ خود کرتے ہیں اپنے شامت اعمال کی بنا، اپنے نفس کی بنا پر، اور جب بات آتی ہے تو بجائے توبہ کرنے کے انبیاء اور اولیاء پر جو تو انگلیاں اٹھانا شروع کرتے ہیں. ارے نادانو، وہ انبیاء اور اولیاء جن کی خطائیں بھی ہزار عطاؤں کا صدقہ ہے، جن کی خطاؤں میں بھی اللہ تعالیٰ نے عطائیں رکھی ہے، جن کی خطائیں بھی نفسانیت سے پاک ہے، اس کے پیچھے اللہ کی حکمت کار فرما ہے. لیکن آج ہم اپنے نفس کے بہکاوے میں آ کر اپنی خواہشات کو پورا کرنے کے لیے، اپنی لذتوں کو پورا کرنے کے لیے گناہ کرتے ہیں، اور جب بات آتی ہے تو انبیاء اور اولیاء کے سہارا لیتے ہیں معاذ اللہ رب العالمین. یہ آج کے لوگوں کی مینٹلٹی بن چکی ہے، آج کے لوگوں کا یہ معاملہ بن چکا ہے. تو لہٰذا وہ لوگ بھی ایسے ہی تھے کہ گناہ کرتے تھے، حرام کاری کرتے تھے، اور چاہتے یہ تھے کہ انبیاء اس کو جائز ٹھہرا دے، نبی اس کو جائز کر دے. وہ بادشاہ یہ چاہتا تھا کہ یحییٰ علیہ السلام اور زکریا علیہ السلام میرے اس عمل کو جائز ٹھہرا دے. ان دونوں نبیوں نے کہا یہ حرام ہے، حرام ہے، حرام. تو لہٰذا اس بادشاہ نے ان دونوں کو قتل کروا دیا، شہید کروا دیا. تو لہٰذا اس طرح سے وہ لوگ انبیاء علیہ السلام کو جو ہے تو قتل کرتے تھے. لہٰذا انہوں نے اپنے پیغمبروں کو شہید کیوں کیا؟ تو فرمایا گیا کہ یہ جرأت ان کو اس لیے ہوئی کہ پہلے وہ نافرمان تھے، اولاً معمولی گناہ کیے، پھر بڑے گناہ کرنے کی ہمت کر بیٹھے. انسان ڈائریکٹ بڑا گنہگار نہیں بنتا، پہلے وہ چھوٹے گناہ کرتا ہے، اس کے بعد وہ بڑا مجرم بنتا ہے. پہلے چھوٹے سے شروعات کرتا ہے، پھر جا کر بڑے گناہ کرتا ہے. پہلے وہ کسی امام کی جو ہے تو کاڑی کرے گا، پہلے کسی امام کے پیچھے پڑے گا، پھر بڑھے گا آگے تو جا کر کے کسی ولی کی شان میں گستاخی کرے گا، پھر آگے بڑھے گا تو کسی صحابی کی شان میں گستاخی کرے گا، اور آگے بڑھے گا تو نبی کی شان میں گستاخی کرے گا، اور آگے بڑھے گا تو اللہ تعالیٰ کی شان میں گستاخی کرے گا. تو یہ شروعات ہوتی ہے. اس لیے سب سے پہلی چیز ہے اپنے اماموں کی، علماء کی تعظیم کریں، تاکہ یہ پہلا دروازہ ہے، یہیں سے روکے رکھے اپنے آپ کو. اگر ایمان کی توہین کر لی تو پھر یہ پہلی چیز ہے، پہلی سیڑھی وہ چڑھ گیا، پہلا زینہ وہ چڑھ گیا. اب اس کے لیے جو ہے تو اگلا زینہ آسان ہو جائے گا. اب کسی ولی کی توہین کرے گا، پھر صحابی کی توہین کرے گا، پھر نبی کی توہین کر کے خدا کا بھی جو ہے تو منکر ہو بیٹھے گا. اور ایک وقت آئے گا کہ اسلام کو سلام کر بیٹھے. دیکھ لیجیے اٹھا کر کے، کوئی ڈائریکٹ جو ہے تو خدا کی توہین نہیں کرتا، یہی سے اس کی شروعات ہوتی ہے.
لہٰذا اسی لیے کہا گیا کہ عالم دین کی توہین کفر فرمایا گیا. جو کسی عالم کی توہین بسبب اس کے علم کے کرے فرمایا گیا وہ کافر ہے. پہلے سینے پہ اتنی سخت تاکید کر دی گئی علماء کی توہین کرنے پر. تو لہٰذا وہ قانون یا تعدون پہلے تو وہ گناہ کرنے کا ذکر کیا گیا کہ پہلے انہوں نے گناہ کیا اور اس کے بعد حدود شرعی کو انہوں نے توڑا. شرعی حد سے بھی جو ہے تو وہ آگے بڑھ گئے اس لیے کہ حرام کاموں کو حلال جاننے لگے تھے اور واعظین علماء کے دشمن بن گئے اور جو آیات کے گناہوں کی برائیاں بتاتی تھی ان کی بیجا تعویلیں کر کے اپنے جرموں کو جو ہے تو جائز ثابت کرنے کی جو ہے تو کوشش کرتے تھے اور جس کی وجہ سے وہ اعتقاد کے فطور میں آ گئے اور گناہ کرنا اور علیحدہ چیز ہے اور جو ہے تو وہ بد عملی کرتے تھے اور پھر اس کے بعد بد عقیدگی تک جو ہے تو پہنچ جاتے تھے. تو لہٰذا ان کا طریقہ کار یہ ہو گیا کہ وہ گناہ کرتے تھے اور اب اس کی بیجا تعویل کرتے تھے. تورات شریف کے اندر وہ ایسی آیتیں ڈھونڈتے کہ جس سے ثابت ہو کہ ہم نے جو گناہ کیا ہے وہ گناہ نہیں ہے. بعض آج بھی بہت سارے لوگ ایسے ہی ہیں گناہ کر لیتے ہیں اور پھر تعویلیں کرنے پہ جڑ جاتے ہیں. نہیں اس کا مطلب ایسا نہیں ہے, ایسا نہیں, میں نے ایسا نہیں, وہ ایسا نہیں. تو اس طریقے سے معاملات ہوتے. تو بنی اسرائیل بھی جو ہے تو ایسی ہی غلطیاں کیا کرتے تھے. یہاں پر ایک چیز سمجھے کہ انبیاء کرام کو رب تبارک و تعالیٰ کی طرف سے خصوصی اختیارات ملتے. انہوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ آپ جو ہے تو اللہ کی بارگاہ میں ہمارے دعا کیجئے کہ ہمیں جو ہے تو زمین سے اگنے والی چیزیں جو ہے تو دی جائیں. موسیٰ علیہ السلام نے ان کے لیے دعا نہیں فرمائی. آپ نے اللہ کی بارگاہ میں ہاتھ نہیں اٹھائے, دعا نہیں کی, بلکہ آپ نے فرمایا کہ اچھا ٹھیک ہے, جو چیز کا تم سوال کرتے ہو, جو چیز تم چاہتے ہو, اس کے لیے تمہیں کسی شہر میں جانا پڑے گا, وہاں جاؤ, وہاں تمہیں وہ چیز مل جائے گی. یہ ہے نبی کا اختیار کہ آپ نے جو تو کہا کہ فلاں جگہ پہنچو, وہاں پر تمہیں وہ چیز مل جائے گی. لہٰذا ایک چیز یہ بھی کہ موسیٰ علیہ السلام نے ان سے کہا کہ یہ غذا جو ہے تو تم جس کو ادنا کو اعلیٰ کے بدلے میں جو ہے تو قبول کر رہے ہو, تو ان ادنا چیزوں میں خرابی کا خدشہ ہے. وہ اس طرح سے کہ غذا کا اثر کھانے والے پر ہوتا ہے. لہٰذا موسیٰ علیہ السلام نے جو ہے تو ان سے کہا کہ تم جب یہ زمینی غذائیں کھاؤ گے تو پست ہمت ہو جاؤ. یہ آسمان سے اترنے والی اعلیٰ نعمت ہے. اعلیٰ غذا کھاؤ گے, اچھی غذا کھاؤ گے تو صحت مند بھی رہو گے, تمہارا باطن بھی صاف رہے گا. لہٰذا اگر ادنا چیزیں کھاؤ گے تو پست ہمت ہو جاؤ گے. جیسی غذا کھاؤ گے اس کا اثر بھی جو ہے تو انسان کے جسم پر پڑتا ہے. غذاؤں کا اثر انسان کے جسم پر ہوتا ہے. لہٰذا اگر کوئی سڑی گلی چیز کھاؤ گے تو بیمار بھی ہو جاؤ گے. تو لہٰذا اب چیز یہاں یہ سمجھے کہ جب غذاؤں کا اثر انسان کے جسم پر پڑتا ہے, دیکھیں جیسا کہ گوشت, بہت سارے لوگوں کو گوشت کھانے کی ہمیشہ عادت ہے, لیکن گوشت انسان کو سستی بھی لاتا ہے, اس کے اثرات بھی انسان پر مرتب ہوتے ہیں. ایسی بہت ساری غذاؤں کے معاملات ہیں, چونکہ وقت نہیں ہے ورنہ اس پہ بھی میں کچھ مثالیں دے دیتا. تو چونکہ غذاؤں کا اثر انسان پر ہوتا ہے تو جیسی غذا کھاتا ہے اس طرح کا اثر اس پر جو ہے تو ظاہر ہوتا ہے. تو یہ تو بات ہوئی حلال چیزوں کہ اگرچہ وہ چیز حلال ہے لیکن اس کے کھانے کا بھی اثر انسان کے جسم پر ہو رہا ہے. تو جو لوگ حرام کھاتے ہیں, حرام غذائیں کھاتے ہیں, ان کا کیا معاملہ ہو, ان پر کیا اس کے اثرات مرتب ہوتے ہوں گے. جب موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ حلال ہی چیز ہے لیکن ادنا ہے, آسمان سے جو اتر رہا ہے وہ اعلیٰ ہے, اسے کھاؤ, اسے کھانے سے بیمار بھی نہیں ہوں گے, اسے کھانے سے عبادت کے لیے وقت بھی زیادہ ملے گا, اسے کھانے سے پیٹ بھی خراب نہیں ہوگا, اسے کھانے سے تمہیں کوئی پریشانی بھی نہیں ہوگی. لیکن یہ زمینی غذا اگر کھاؤ گے تو بیمار ہونے کا خدشہ ہے, اس کا اثر بھی تم پر پڑے گا, لہٰذا اس کے دیگر معاملات بھی ظاہر ہوں گے. لہٰذا اس ادنا کو تم قبول کر رہے ہو اس اعلیٰ کے بدلے, تو یہ تو حلال کا معاملہ ہے. تو جو حرام کھائے گا اس حرام کا اثر کیسا ہوتا ہوگا. جب انسان حرام کھاتا ہے اور پیٹ میں حرام کا ایک لقمہ جاتا ہے تو علماء فرماتے ہیں کہ 40 دن کی عبادت بے ریا ہو کر کے رہ جاتی ہے. 40 دن کی عبادت جو ہے بیکار ہو کر کے رہ جاتی ہے, بے نور ہو کر کے رہ جاتی ہے, اور دل جو ہے تو اس کا سیاہ ہونا شروع ہو جاتا ہے, اس کی عبادتوں کا اثر ختم ہو جاتا ہے, اس کی زبان کی تاثیریں ختم ہونا شروع ہو جاتی ہیں. آج کل ماحول یہی ہو چکا ہے, بہت سارے لوگ جو حرام کھانے میں لگے ہوئے, حرام کھا کر ہم سمجھتے ہیں کہ ہم نمازیں پڑھ لیں گے, حرام کھا کر ہم روزے رکھ لیں گے, حرام کمائی جمع کر کے ہم حج کر لیں گے, حرام کمائی جمع کر کے ہم صدقہ و خیرات کر لیں گے, زکوٰۃ دے لیں گے. تو یاد رکھو یہ گناہ نہیں بلکہ گناہ کے اوپر ثواب نہیں بلکہ گناہ کے اوپر گناہ ہے.
وہ سمجھ رہے کہ ہم نیک کام کر رہے ہیں، حرام پیسے سے صدقہ دے رہے ہیں، حرام پیسے سے حج کر رہے ہیں، حرام پیسے کی زکوٰۃ دے رہے ہیں، اور سمجھ رہے کہ ہم نے نیکی کی، نیکی نہیں کی بلکہ گناہ کی۔ ایک تو حرام طریقے سے کمایا اور اس کو اس طریقے سے پھر جو تو خرچ کر کے اس پر ثواب کی امید کر بیٹھا، یہ جو ہے تو اس کا گناہ بالائے گناہ، یہ دوہرا گناہ ہے۔ کچھ لوگ وہ ہے جو حلال تو کماتے ہیں لیکن حرام میں جا کر خرچ کر دیتے ہیں، حلال روزی تو کماتے ہیں، بڑی محنت و مشقت سے کماتے ہیں، لیکن حرام چیزیں خرید کر کے کھاتے ہیں، شراب پیتے ہیں، جوا کھیلتے ہیں، پتے سٹے کھیلتے ہیں۔ خبر آئی ہے کہ کچھ لوگ مزدور ہیں جو مستری کا کام کرتے ہیں، بڑی محنت و مشقت کا کام کرتے ہیں، لیکن رات ہوتی ہے تو پتے کھیلنے بیٹھ جاتے ہیں۔ اللہ اکبر کبیرہ، حلال کمائی کو اس طرح سے حرام میں کماتے ہیں۔ کیا نہیں سنا کہ علماء فرماتے ہیں کہ تاش کھیلنا ایسا ہے جیسے سور کے گوشت کو ہاتھ میں لینا یا سور کے خون میں اپنے ہاتھوں کو رنگنا ہے۔ جو لوگ تاش کھیلتے ہیں یا اس طریقے کے حرام کام کرتے ہیں، حرام کھیل کھیلتے ہیں، وہ لوگ غور کریں، اپنی حلال اور پاکیزہ کمائی کو حرام کاموں میں شرط لگا کر، کبھی کیرموں میں جا کر، کبھی تاش کے اڈوں پر جا کر، کبھی جو ہے تو کسی اور جگہ پر جا کر کے اسے صرف کرتے ہیں، وہ لوگ گناہ بالائے گناہ کرتے ہیں۔ کیسے مجرم؟ کما تو حلال رہے ہیں لیکن اسے حرام جگہ پر صرف کر رہے، اپنی پاکیزہ کمائی کی خود قدر کرے۔ لہٰذا جو ہے تو حرام کمائی اگر کوئی کھائے تو اس کا اثر جو ہے تو کس قدر ہوتا ہے۔ لہٰذا ایک چیز یہ کہ گناہ کی جو ہے تو یہ کہ گناہ کی عادت بد عقیدگی کا جو ہے تو ذریعہ ہے۔ علماء فرماتے ہیں کہ جو مستحب کو ہلکا جانے گا، کسی مستحب عمل کو ہلکا جانے گا، وہ سنت سے محروم کر دیا جائے گا، اور جو سنت کو ہلکا جانے یا اس میں سستی کرے وہ فرائض سے جو ہے تو محروم کر دیا جائے گا، اور جو فرائض سے محروم ہو گیا وہ معرفت الہی سے دور کر دیا جائے گا، اور جب معرفت الہی دل سے نکل گئی اور محبت الہی چھوٹ گئی تو پھر بد عقیدگی کا وہ ذریعہ بن جاتا ہے۔ جس کے دل سے محبت الہی نکل گئی ایسے شخص پھر گمراہ اور بددین ہو جاتے ہیں۔ لہٰذا اسی لیے مستحبات کی عزت کرے۔ وہ عمل جو مستحب ہے اس کو ہلکا نہ جانے کہ ارے مستحب عمل تو نہیں بھی کیے تو کیا، ایسا نہیں، بلکہ اس کو بھی عمل میں لائے، اس کو بھی کرے۔ اس لیے کہ دیکھو بنی اسرائیل نے گناہوں کو ہلکا سمجھنا شروع کر دیا تھا، وہ چھوٹے سے چھوٹے گناہ کو بھی ہلکا سمجھتے تھے اور اسے آسانی سے کر لیتے تھے۔ یہی وجہ تھی کہ وہ بڑے بڑے گناہ کرنے کے عادی ہو گئے۔ آقا علیہ السلام فرماتے ہیں کہ مومن اور منافق کی مثال یوں ہے کہ مومن کی مثال ایسی ہے کہ اگر اس سے ایک ہلکا سا گناہ ہو جائے، مومن سے ایک چھوٹا سا گناہ ہو جائے تو اسے ایسا محسوس ہوتا ہے کہ ایک بہت بڑا پہاڑ اس کے اوپر آ کر کے گر گیا، وہ اتنا اس کو جو ہے تو بڑا سمجھتا ہے اور نادم ہو کر اللہ کی بارگاہ میں توبہ کر لیتا ہے۔ لیکن منافق وہ ہے کہ جو بڑے سے بڑا گناہ کر لیتا ہے، حرام کام تک کر گزرتا ہے، لیکن ایسا سمجھتا ہے جیسے اس کے بدن پر مکھی بیٹھی اور اڑ گئی، وہ اس نے کوئی گناہ کیا ہی نہیں۔ تو انسان اپنا محاسبہ کرے کہ گناہ کرنے کے بعد ہماری کیفیت کیا ہے، کیا منافق جیسی کیفیت ہے یا پھر مومن کی کیفیت ہے۔ تو بہرحال یہاں پر فرماتے ہیں کہ چونکہ بنی اسرائیل پہلے چھوٹے چھوٹے گناہ کرتے تھے اور پھر وہ بڑے گناہ جو ہے تو کرنے لگے، اسی لیے فرمایا علماء نے کہ اگر تمہارا بچہ سوئی کی چوری کرے نا تو اس پر بھی اس کو ٹوکو۔ سوئی کتنی معمولی چیز ہے، کیا قیمت ہوتی ہے سوئی کی، لیکن اگر بچہ سوئی بھی چرا لے تو علماء فرماتے ہیں اس کو اس بات پر بھی ٹوکو، اسے سرزش کرو، اسے ڈانٹو کہ تم نے سوئی کیوں چرائی، تاکہ وہ آئندہ کوئی اور چیز چرانے کی ہمت نہ کرے۔ اگر آج تم نے اس کو نہ ٹوکا، آج اس کو نہ ڈانٹا، آج اس کو منع نہ کیا تو کل کو وہ کوئی بڑی چیزیں چراتا رہے گا اور ایک دن آئے گا کہ وہ ڈاکو اور چور بن جائے۔ آج ہم دیکھتے ہیں کہ ماں باپ اپنے بچوں سے کچھ زیادہ محبت کرتے ہیں۔ بچہ اگر کسی کو گالی دے دے، بچہ کسی کو برا بھلا کہہ دے، بچہ کسی کی کوئی چیز چھین لے، بچہ کسی کو مار دے تو ماں باپ ہنس کر کہتے ہیں بچہ ہی تو ہے۔ آج اس کی ان حرکتوں کو ہم بچہ کہہ کر کے چھوڑ رہے ہیں۔ آج بچہ کسی کو گالی دے رہا ہے، گانے گا رہا ہے، ناچ رہا ہے تو ہم کہتے ہیں بچہ ہی تو ہے، لیکن یہی بچہ کل بڑا ہو کر کے پھر وہ حرکتیں کرے گا کہ تمہارے لیے سنبھالنا مشکل ہوگا۔
پھر ایسا نافرمان ہوگا کہ پھر مولویوں کے اور عاملوں کے چکر کاٹیں گے، حضرت کوئی تعویذ دے دیجئے، پیر صاحب کوئی دعا کر دیجئے۔ ارے بچپن میں جو تعلیم تجھے دینی چاہیے تھی، بچپن میں جو تربیت تجھے کرنی چاہیے تھی وہ نہیں کی، اور مولوی کے تعویذ کے پیچھے گھوم رہا ہے، اب کہتا ہے کہ پیر صاحب دعا کر دیجئے۔ تو لہٰذا بچپن سے بچے کو اس بات پر روکو تاکہ جو ہے تو وہ روکا رہے۔ اسی طرح فرماتے کہ انسان کا جو نفس ہے وہ بچے کی طرح، جیسے بچہ کسی چیز کی ضد کرتا ہے، ایسے انسان کا نفس ہے وہ کسی بھی چیز کی ضد کرتا ہے، بس یہ کرنا ہے تو یہ کرنا ہے۔ تو اور شرعی معاملات جو ہے، شرعی احکام جو ہے یہ اسباب ہے، لہٰذا اگر وہ ہمارا نفس ہم کو کسی مستحب عمل پر عمل کرنے سے روکے، کسی مستحب کام کو کرنے سے بھی روکے، تو اسی وقت اس کو ٹوک دو، اسی وقت نفس کی مخالفت کر دو کہ نہیں میں تو یہ کام کروں گا، میں تو وضو کروں گا، میں تو سنت کے مطابق عمل کروں گا، میں تو سنت کے مطابق فلاں کام کروں گا۔ لہٰذا وہیں سے اپنے نفس کو تاکید کرو۔ اگر آج نفس کو نہ روکا اور گناہ کرنے سے نہ روکا، نفس کہتا ہے چھوٹا سا تو کام ہے، چھوٹا سا تو گناہ ہے، ارے ایک دو شعر کے کڑیاں گالی تو کیا ہو گیا، گانے کی ایک دو لڑی گالی تو کیا ہو گیا، تھوڑا سا ایک دو شارٹ فلم کا دیکھ لیا تو کیا ہو گیا۔ نفس کو یہی روک دو، آگے نہ پڑھنے دو، ورنہ ہوگا یہ کہ وہ آگے پوری فلم دیکھے گا، وہ پورا گانا سنے گا، وہ جو تو پھر گندے شعر بھی دیکھے گا۔ نفس کو یہیں پر روکو، یہیں پر اس سے چھوٹی سی چھوٹی نیکی بھی ہو تو کرواؤ، چھوٹے سے چھوٹا گناہ ہو اس سے بھی بچاؤ، کیونکہ نفس بچے کی طرح ہے، وہ ضد کرتا ہے، یہیں سے اس کی تربیت کرو، یہیں سے اس کی پرورش کرو، ورنہ آگے چل کے یہ نفس تمہیں ہلاکت میں ڈال دے گا۔ یہ نفس تم سے وہ گناہ کروائے گا اور پھر کل قیامت کے دن یہ نفس تم سے جدا ہو جائے گا، کہنا میں نے تو دعوت دی تھی، اس نے خود کر لیا۔ تو لہٰذا بچپن سے اپنے نفس کی تربیت کرو۔ اسی لیے کہا گیا اسلامی تعلیمات انسان کے اخلاق کو بہتر بناتی، یہ اپنے بچوں کو سکھائے، دینی تعلیم دے تاکہ بچہ جو ہے تو بچپن سے ہی سنتوں کا پابند رہے۔ چونکہ آپ نے دیکھا ہوگا، ایک مثال میں آپ کو بتاتا ہوں کہ اگر آپ کا ایک گھر ہے اور اس گھر کے کئی دروازے ہیں، اگر ایک مین جو تو کمرہ ہے جس کے اندر آپ نے جو ہے تو خزانہ رکھا ہوا ہے، اپنی جمع پونجی اپنی دولت رکھی ہوئی ہے، اور اگر چور چوری کرنے کے لیے آئے تو وہ جب پہلا دروازہ توڑے گا اسے وہیں پر روک دو۔ جب وہ پہلے دروازے کا قفل توڑے، پہلے دروازے کا تالا توڑے، اسے وہیں پر روک دو۔ اگر چور کو وہاں نہ روکا تو وہ اگلے تالے توڑتا ہوا تمہارے اصل مال تک پہنچے گا، اسے چرا کر کے لے کے چلا جائے گا۔ لہٰذا اسی طرح سے ایمان جو ہے تو ایک قیمتی خزانہ ہے جو انسان کے دل کے اندر ہے، اور شرعی احکامات یہ تالوں کی طرح جو لگے ہوئے ہیں، اور شیطان نفس چور ہے جو چاہتے ہیں کہ اس کے دل سے ایمان کو نکال لیا جائے، شریعت کے احکام جو نافذ کیے گئے ہیں وہ اسے توڑنا شروع کرتے ہیں۔ اس کے دل تک پہنچنے کے لیے، اس کے دل سے محبت الہی، عشق رسول کو نکالنے کے لیے یہاں سے شروعات ہوتی ہے، اور یہاں سے کہا جاتا ہے ارے مستحب عمل تو ہے، نہیں بھی کیا تو کیا ہوا، یہ پہلا تالا جو ٹوٹتا ہے۔ جس نے مستحب کو چھوڑا پھر اس کو بہکاتا ہے، ارے سنت ہے، سنت موقدہ ہے، علل کفایہ ہے، چھوڑ بھی دیا تو کیا ہوا، رہ بھی گیا، جماعت سے نہیں پڑھا تو کیا بعد میں پڑھ لیں گے۔ یہ دوسرا تالا اس نے توڑ دیا۔ جس نے یہ توڑا اب وہ اگلا تالا توڑے گا واجب کا، واجب کو وہ چھوڑے گا، جب واجب چھوڑا تو اگلا تالا ٹوٹ گیا، اب وہ فرض تک پہنچے گا اور فرض بھی چھوٹا دے، ارے کیا ہے آج نماز نہیں بھی پڑھی تو کیا ہو گیا، آج کا ایک دن نماز نہیں پڑھے یا ایک وقت کی نماز نہیں پڑھے جان تو بعد میں پڑھ لیں گے، قضا پڑھ لیں گے یا دیکھ لیں گے، تو یہ اس نے فرض بھی چھوڑ دیا۔ اور جب فرض بھی چھوڑا تو پھر ایک وقت آئے گا کہ وہ اسلام کو سلام کر بیٹھے، ایسے کہ دل سے معرفت الہی نکل جائے گی، اس لیے کہ شیطان کامیاب ہو گیا، اس نے پہلا ہی تالا وہیں سے توڑ دیا مستحب سے، تو ایک ایک تالا توڑتا وہ آگے پہنچا ہے۔ اگر وہیں اسے روک دیا ہوتا، آج کچھ شیطان ایسے بھی ہے وہ نبی کی محبت دل سے نکالنے کے لیے، ارے نبی کے نام پہ انگوٹھا چومنے کی کیا ضرورت ہے، یہاں سے شروعات ہوتی، ارے حضور کا میلاد نکالنا یہ تو بدعت ہے، یہ شروعات، یہ دوسرا تالا پہ یہاں سے وہ شروعات کرتے ہیں، اور دھیرے دھیرے لے جا کر کے کہتے ہیں ارے نبی ہمارے جیسے بشر ہے، نبی چمار سے زیادہ ذلیل ہے، نبی میں ہم میں کیا، ہم بھی انسان وہ بھی انسان، یہ ہے پھر نبی کی محبت دل سے نکالی جاتی ہے۔ اور پھر کہا جاتا ہے وہ مکر اللہ واللہ خیر الماکرین، ارے اللہ نے بھی مکر کیا، اللہ بھی جھوٹ بولتا معاذ اللہ، اللہ بھی چالو، دیکھو قرآن میں بولا، یہ پھر خدا تک کے پہنچتا ہے، وہاں تک جا کے وہ توہین کرتا ہے۔
تو یہاں سے جب وہ بہکائے نا، جب وہ کہے کہ چلو 4 دن، چلو 2 دن، چلو 1 دن، اور پھر وہ کہے یہ چومنا بدعت، یہ بدعت، وہ ناجائز، وہ حرام، وہ شرک، وہ کفر، تو پہلے اس کی ٹانگ توڑ دو۔ جب وہ کہے نبی کے نام پہ انگوٹھا چومنا جو ہے تو جو حرام ہے، یہ جو ہے تو بدعت ہے، وہیں پر اس کو توڑ دو، وہیں سے اس سے منہ موڑ لو کہ یہ نبی کی محبت ایک نہ ایک دن دل سے نکال دے گا۔ آج اس نے نبی کے نام پر انگوٹھا چومنے سے روکا ہے، کل وہ نبی کا میلاد منانے سے روکے گا، ایک دن آئے گا کہ نبی کی تعظیم سے روکے گا، نبی کی عظمت سے دور کرے گا، نبی کی محبت دل سے نکال دے گا، اور پھر انسان وہ وقت آئے گا کہ پھر وہ کافر ہو کر کے اس دنیا سے جائے گا۔ تو لہٰذا یہ چیز ہے، تو پہلا ہی جو زینہ ہوتا ہے نا، اسی کو سوچ سمجھ کر کے چڑھنا۔ نیکی بھی ہے تو سوچ سمجھ کر کے پہلے زینے پر قدم رکھو، گناہ بھی ہے تو وہیں پر ہی اپنے نفس کو جو تو تنبیہ کر لو، وہیں پر روک لو۔ تو لہٰذا یہ چیز ہے کہ انسان جو ہے تو احکام شریعت کی پابندی کرے، مستحب سے مستحب عمل کو بھی جو ہے تو ہلکا نہ جانے، اس پر عمل کرے۔ لہٰذا بنی اسرائیل چونکہ انہوں نے جو ہے تو موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ موسیٰ ہم سے ایک کھانے پر صبر نہیں ہوگا، ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے لیے زمین سے اور جو تو اناج اگتے وہ بھی نکالے جائے۔ آج ہمارا بھی حال کچھ ایسا ہی ہے، اللہ تعالیٰ جو نعمتیں دے رہا ہے ان نعمتوں پر ہم خوش نہیں ہیں، ہم دوسروں کو دیکھ کر کے جل رہے ہیں، ارے فلاں کو اتنا ملا، فلاں کو یہ اللہ کی تقسیم پر اعتراض ہے۔ بعض علماء فرماتے ہیں کہ حسد کرنا انسان کو کفر تک لے جاتا ہے، جو حسد کرے گا وہ کفر تک پہنچے گا، اس لیے کہ اس نے اللہ کی تقسیم پر اعتراض کیا کہ اللہ نے اس کو زیادہ دیا، مجھ کو کم کیوں دیا۔ تو حسد نہ کرے، اللہ نے جو نعمت دی ہے اس کا شکر ادا کرے، اس پر صبر کرے کہ آج مولا جو تم نے دیا ہے مولا میں اس پر راضی ہوں، اور کا سوال نہ کرے۔ رب تعالیٰ اگر تمہیں اس کے اہل سمجھے گا تو اپنی طرف سے عطا فرما دے گا، ورنہ صبر کرے۔ آج دین یہ اعلیٰ نعمت ہے اور دنیا یہ ادنا چیز ہے، لیکن ہوا کیا، ہم نے اس اعلیٰ کے بدلے ادنا کو قبول کر لیا۔ دین اعلیٰ نعمت ہے جو آسمان سے آیا ہے، یہ دین جس کو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ہم نے اسے آسمانوں سے اتارا ہے، یہ قرآن جسے ہم نے آسمان سے اتارا ہے، آج یہ اعلیٰ نعمت ہے، اور یہ دنیا جو زمین ہے یہ ادنا ہے۔ لیکن ہم نے دین کو، ہم نے شریعت کو، ہم نے قرآن کو پسے پشت ڈال دیا، اور ہم دنیا کے پیچھے لگے ہوئے، ہم اس ادنا چیز کے پیچھے لگے ہوئے ہیں، اور اس اعلیٰ نعمت کو ہم نے جو تو چھوڑ دیا ہے۔ ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہمیں بس دنیا کی یہ چیزیں مل جائے، دنیا کی نعمتیں مل جائے، یہ فیشن وہ فیشن، یہ چیز وہ چیز، ہم دنیا میں لگے ہوئے، ہم دنیا کما رہے ہیں۔ لیکن دین کے مسائل سیکھنے کے لیے، دین کا علم سیکھنے کے لیے، دین کو اپنی زندگی میں لانے کے لیے ہم کوئی محنت نہیں کر رہے ہیں، ہم اس کے لیے کوئی جد و جہد نہیں کر رہے ہیں۔ لہٰذا اسی لیے موسیٰ علیہ السلام سے کہا تھا کہ تم جو ہے تو اس اعلیٰ نعمت کے بدلے ادنا کو قبول کر رہے ہو۔ آج ہمارا بھی یہی حال ہو گیا ہے، ہم نے دین جو اعلیٰ نعمت ہے اس کے بدلے دنیا جو ادنا ہے اس کو جو ہے تو ہم نے قبول کر لیا ہے۔ لہٰذا یہی وجہ ہے کہ بنی اسرائیل پر کہا گیا تھا کہ ان پر ذلت مسلط کر دی گئی۔ انہوں نے جب اعلیٰ نعمت کو چھوڑا اور ادنا کو قبول کیا تو اللہ نے ان کو ذلیل و خوار کیا، مسلمانوں کو ان پر حاکم بنایا، یہاں تک کہ عیسائیوں کو جو ہے ان یہودیوں پر اللہ نے حاکم بنایا۔ آج دیکھ لیں، ہم نے دین کو چھوڑا اور دنیا کو اپنایا تو آج غیر ہم پر حاکم بن کر کے بیٹھے۔ آج ہمارے لیے ایک طرح کی یہ ذلت ہی تو ہے کہ آج ہماری بیٹیوں کے ساتھ جو معاملات ہو رہے ہیں، آج ہمارے ساتھ جو سلوک کیا جا رہا ہے، آج اس زمین کو ہمارے لیے جو تنگ کیا جا رہا ہے، یہ ہمارے اپنے اعمال کا نتیجہ ہے۔ لہٰذا موسیٰ علیہ السلام نے ان سے کہا تھا کہ تم نے جو ہے تو اعلیٰ کے بدلے ادنا کو قبول کیا، اس لیے تم ذلیل و رسوا ہو، اور چونکہ انہوں نے اللہ کی آیتوں کو جھٹلایا۔ آج ہم احکام شریعت کو چھوڑ رہے ہیں، انہوں نے جھٹلایا تھا لیکن آج ہم بھی تو چھوڑ ہی رہے ہیں نا۔ وہ گناہ کرتے تھے تو وہ تعویلیں ڈھونڈتے تھے، تورات کو لے کے بیٹھ جاتے اور ڈھونڈتے کہ ہاں یہ گناہ ہو گیا تو نہیں، وہ ایسا نہیں ایسا ہے، وہ اس کی وجہ ایسی ہے، اس کی وجہ ویسی ہے۔ آج ہمارا بھی یہی حال ہو گیا، ہم گناہ کرتے ہیں، غلطی ہم کرتے ہیں، بجائے اس کے کہ ہم اپنی غلطی پر پردہ ڈال دیں، ہم اپنی غلطی کو مان کر کے اس پر توبہ کر لیں، ہم دوسرے کی مثالیں ڈھونڈتے، ارے فلاں نے بھی تو کیا، ارے وہ فلاں کا بھی تو ایسا معاملہ تھا، پھر وہ فلاں کے یہاں کیوں ہوا۔ تو اپنی غلطی کو دیکھے۔ یہ ہوتا ہے کہ انسان اپنی غلطی کو چھپانے کے لیے دوسروں پر انگلیاں اٹھاتا ہے، لیکن یہ نہیں کہ اپنی غلطی کو جو تو مان کر کے اس پر نادم ہو جائے کہ ہاں مجھ سے غلطی ہو گئی، میں اللہ کی بارگاہ میں رجوع کرتا ہوں۔
تو وہ اللہ کی آیتوں کو جھٹلاتے تھے، آج ہم بھی شریعت کے احکاموں کو چھوڑ بیٹھے ہیں۔ وہ نبیوں کا قتل کرتے تھے اور آج ہم نبیوں کی سنتوں کا قتل کر رہے ہیں۔ آج جو لوگ داڑیاں منڈاتے ہیں، داڑھی یہ تمام نبیوں کی سنت ہے، انہوں نے نبیوں کو قتل کیا۔ آج ہم اپنے چہروں سے داڑھیوں کو چھل کر کے نبیوں کی سنتوں کا قتل کر رہے ہیں۔ کتنی ہی سنتوں کو ہم پامال کر رہے ہیں، کتنے ہی شریعت کے احکام کو ہم چھوڑ رہے ہیں، اور ہم سمجھ بیٹھے کہ ہم نیکوکار، ہم نے کوئی گناہ ہی نہیں کیا۔ وہ نبی کو قتل کرتے تھے، ہم نے نبی کی سنت کو قتل کر دیا۔ آج ایک فیشن بن گیا ہے، داڑھی منڈوں کو عزت دی جا رہی ہے۔ یاد رکھو، داڑھی منڈانے والا، داڑھی کٹانے والا، حد شرع سے کم رکھنے والا فاسق، بلکہ فاسق مولن ہے، اور ایسا فاسق ہے کہ اگر اس کو کسی نے امام بنایا تو اس کے پیچھے نماز تو مکروہ تحریمی ہے ہی، بلکہ جس نے امام اس کو بنایا وہ بھی گنہگار۔ تو سوچے وہ کیا ہوگا فاسق۔ اگر فاسق اذان دے تو جہاں تک اس کی آواز جائے گی فسق و فجور پھیلے گا۔ فاسق کسی بات کی گواہی نہیں دے سکتا، اس کی گواہی جو ہے تو مردود ہے، وہ شریعت کی روح میں مردود الشہادہ کہلاتا ہے کہ اس کی گواہی قبول نہیں کی جاتی۔ آج یہ دور آ گیا ہے کہ لوگ نکاح کرتے، نکاح ایک سنت ہے، جب اس سنت کو ادا کیا جاتا ہے تو داڑھی منڈوں کو جو ہے تو ان چکنے لوٹوں کو لا کر وکیل اور گواہ بنا کے بیٹھا دیتے ہیں۔ ایسے چکنے لوٹے ان کو لاتے کہ یہ گواہ ہے، یہ وکیل ہے۔ ارے ان کی گواہی شریعت قبول نہیں کرتی اور تم ان کو گواہ بنا رہے ہو، اس کو وکیل بنا رہے ہو اپنے نکاح کا۔ کتنے افسوس کی بات ہے، آج لوگوں نے فیشن سمجھ لیا کہ داڑھی منڈا کر کے اب حج کر رہے ہیں، عمرے کر رہے ہیں، اور کہہ رہے سمجھ رہے کہ ہم نے تو حج کر کے آئے، ہم نے تو عمرہ کر کے آئے۔ داڑھی منڈے داڑھی چھلا کر کے جا رہا ہے، شریعت کو، اس کے اصول کو جو ہے تو اپنے پیروں تلے روند کر کے جا رہا ہے، نبی کی سنت کا قتل کر کے جا رہا ہے، وہاں جا کر کے کعبے کے سامنے سیلفی لے رہا ہے، اور پھر کہتا ہے کہ میں نے عمرہ کر کے آیا، میں نے حج کر کے آیا، میں حاجی صاحب ہو گیا۔ کتنے افسوس کی بات ہے، یہ کیسا دور ہے، اللہ رحم فرمائے مسلمان۔ اپنے اعمال کا جائزہ، یہی وجہ ہے کہ آج ہم پر ذلت و خواری مسلط۔ ایک طرف ہم نبیوں کی سنتوں کا مذاق اڑا رہے ہیں، ہم نبیوں کی سنتوں کے ساتھ کھلواڑ کر رہے ہیں، اور دوسری طرف اپنے مسلمانی کے دعوے کر رہے ہیں۔ ہم مسلمان، ہم ایمان والے ہیں، ہم عاشق رسول ہیں، یہ کیا ہمارا حال ہے؟ اللہ خیر فرمائے مسلمانوں۔ تو اپنے اعمال پر غور کرے، اپنی زندگی پر غور کرے، اپنی زندگی کو سنتوں کے سانچے میں ڈھالے، سنتوں کے رنگ میں رنگے۔ یہ اعلیٰ چیز ہے، سنت اعلیٰ چیز ہے، اور دنیا کی فیشن یہ تو کوئی چیز ہی نہیں ہے، یہ تو ادنا بھی نہیں ہے، بلکہ کوئی شے ہی نہیں ہے۔ سنت کے مقابلے میں آج فیشن آ گئی، لوگ سنت کے مطابق بال رکھنا، سنت کے مطابق داڑھی رکھنا، سنت کے مطابق لباس پہننا عیب سمجھ رہے ہیں، انہیں شرم آتی ہے۔ ارے اگر ہم نے آج ایسے بال رکھے، آج اگر ہم داڑھی رکھے تو ہم آفس میں جائیں گے، ہم فلاں لوگوں سے ملیں گے، اگر ہم سنتی لباس پہن کر کسی جو تو فنکشن میں چلے جائیں گے تو لوگ مذاق اڑائیں گے۔ یہ آج مینٹیلٹی بن چکی ہے۔ آج یہود و نصارہ کے طرز پر اپنے جسم کو، اپنے چہروں کو، اور اپنے لباسوں کو، اور اپنی پوری زندگی کو ہم رنگ چکے ہوئے، اور پھر کہتے ہیں کہ ہم مسلمان ہیں، ہم پر مصیبت کیوں آ رہی ہے؟ تو اپنے اعمال کا جائزہ لے، اللہ تبارک و تعالیٰ عمل خیر کی توفیق عطا فرمائے۔ حضرات، چونکہ مسائل کا سلسلہ شروع تھا اور اس ضمن میں قاعدہ اخیرہ سے متعلق میں نے چند مسائل عرض کیے تھے، آج بھی جو ہے تو 3 مسئلے جو ہے تو سماعت کریں۔ کسی بھی قاعدہ میں تشہد کا کوئی حصہ بھول جائے تو اس پر سجدہ سہو واجب۔ آپ ہر نماز 2 قاعدے تو ہوتی ہے، 4 رکعت والی نماز ہے تو 2 رکعت کے بعد اور پھر 4 رکعت کے بعد، 3 رکعت والی بھی ہے تو 2 کے بعد اور 1 رکعت کے بعد۔ تو قاعدہ میں کوئی بھی ہو، چاہے وہ قاعدہ اولا ہو یا قاعدہ اخیرہ ہو، اگر تشہد کا، اتحیات کا کوئی حصہ بھول گیا تو اس پر سجدہ سہو واجب ہے، اخیر میں وہ سجدہ سہو کرے۔ دوسرا مسئلہ یہ کہ ابھی مقتدی نے اپنی اتحیات مکمل نہ کی تھی کہ امام کھڑا ہو گیا، اگر قاعدہ اولا تھا، مقتدی تھوڑا لیٹ آیا، قاعدہ اولا میں شریک ہوا، یا کسی وجہ سے وہ دھیرے دھیرے پڑھ رہا تھا اور امام تیسری رکعت کے لیے کھڑا ہو گیا، یا پھر چوتھی رکعت تھی، مقتدی لیٹ آیا بعد میں شریک ہوا، یا کسی وجہ سے وہ دھیرے ہی پڑھ رہا تھا، یہاں تک کہ امام نے سلام پھیر دیا، تو ان تمام صورتوں میں مقتدی اپنی اتحیات کو پوری کرے، چاہے جتنا وقت لگے، اپنی اتحیات کو مکمل کر کے ہی وہ سلام پھیرے۔ ہاں، اگر درود ابراہیم یا دعائے معصورہ پڑھ رہا تھا اور اسے چھوڑ کر کے کھڑا ہو گیا یا سلام پھیر دیا تو کوئی حرج نہیں،
کیونکہ تحیات واجب ہے، تشہد واجب ہے، اس لیے اس کو پورا کر کے یا تو تیسری رکعت کے لیے کھڑا ہو، یا تو پھر اگر امام سلام پھیر دے تو اس کے بعد اپنی تحیات کو مکمل کر کے اگر اس کی رکعت باقی ہے تو کھڑا ہو، یا پھر جو ہے تو اگر نماز مکمل ہو چکی ہے تو سلام پھیر کے اپنی نماز کو مکمل کر لے۔ اسی طرح قاعدہ میں اپنی جو نظر اپنی گود میں رکھے، ادھر ادھر ڈھونکنے نہ پھرے کیا چل رہا ہے کیا نہیں چل رہا۔ مبارک ہے تو لوگ جب نماز میں کھڑے ہوتے ہیں قیام میں قاعدہ وغیرہ میں تو پوری مسجدوں کا معائنہ کرتے ہیں، تو قاعدہ میں اپنی نظر گود کے اندر رکھے، اور اگر کسی پر سجدہ سو واجب ہوا ہے تو وہ قاعدہ اخیرہ میں تشہد کے بعد ایک طرف سلام پھیر کر کے 2 سجدے کرے، اور پھر اسے تحیات پڑھ کے درود ابراہیم دعائے معصورہ پڑھ کے اپنی نماز کو مکمل کر لے۔ اگر بھولے سے اس نے ایک طرف سلام پھیر دیا یا بھولے سے دونوں ہی طرف سلام پھیر دیا، اور جب تک کوئی کام منافی نماز نہ کیا ہو، یعنی کوئی کام ایسا نہ کیا ہو کہ جس سے نماز ٹوٹ جاتی ہے، مثلا کوئی چیز کھا لیا، کسی سے بات کر لیا، کوئی کلام کر لیا، اپنی جگہ سے اٹھ کر چند قدم چلا گیا، تو جب تک ایسا کوئی کام نہ کیا ہو تو پھر سجدہ سو کر کے اپنی نماز کو مکمل کر، اور اگر قصداً دونوں طرف سلام پھیر دیا تو پھر اثر نو نماز کا دہرانا واجب۔ ٹھیک ہے، ان مسائل کو ذہن میں رکھے۔ دوران گفتگو کوئی غلطی و توبہ کرتا ہوں، استغفر اللہ ربی من کل ذنب و اتوب الیہ، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔